قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف بھیجی گئی تھی۔ لیکن وہ علاقے کون سے تھے؟ وہ قومیں آج کے دنیا کے نقشے پر کہاں موجود ہیں؟ یہ باتیں زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی معلومات ہمیں قرآن مجید، احادیث اور بعض آسمانی کتابوں جیسے توریت اور بائبل سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کریں گے کہ وہ کون تھے اور کن علاقوں کی طرف بھیجے گئے، اور آج کے جدید نقشے پر وہ علاقے کن موجودہ ممالک میں آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا اور جنت میں جگہ دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تو تکبر کر گیا یا تو ہمیشہ سے ہی مغرور تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے جنت میں کیے گئے گناہ کے باعث زمین پر بھیجا گیا تو وہ سری لنکا کے علاقے میں ایک پہاڑ پر اتارے گئے جسے آج کے دور میں کوہ آدم کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر ایک چٹان میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم بابل موجودہ دور میں عراق یا مصر کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم و حکمت اور حساب کا پہلا ماہر کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے انسانوں کو قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا سکھایا اور ستاروں کے علم کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عراق کی قوم کی طرف بھیجا گیا جو بت پرستی میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکی تھی۔ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب قوم مسلسل انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم طوفان بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور طوفان نے باقی قوم کو غرق کر دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، پھر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھکانہ آخر کار جودی پہاڑ پر ہوا جو موجودہ دور میں ترکی میں واقع ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا جو موجودہ یمن کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ قوم بہت طاقتور اور مغرور تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی مگر وہ مسلسل مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں ایک زبردست طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا۔ آج یہ علاقہ مکمل طور پر ریگستان میں تبدیل ہو چکا ہے جو ایمٹی کوارٹر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو موجودہ سعودیہ عرب کے علاقے ہجر میں آباد تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس نافرمانی پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، جس کے بعد ایک خوفناک چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا جو موجودہ اردن اور فلسطین کے سرحدی علاقے میں ہے۔ انہوں نے قوم کے غیر اخلاقی اعمال کی مذمت کی لیکن قوم نے مسترد کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے اہل خانہ کو صبح سے پہلے نجات دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پوری قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی کی مخالفت کی۔
جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین، مصر اور مکہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، مگر اللہ کے حکم سے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور انہی پر قربانی کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، اور ان کی نسل سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے کنعان میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کی نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کئی انبیاء تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور انہی کے نام پر اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ آپ فلسطین کے علاقے کنعان میں طویل عرصے تک مقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام آپ نے مصر میں گزارے، جہاں آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں مصر میں نبوت کا منصب سنبھالا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قافلے نے بیچ دیا، قید ہوئے، پھر خوابوں کی تعبیر سے مصر میں عزت ملی۔ قرآن فرماتا ہے، اور یوسف تیرا رب تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تیرا فضل تجھ پر اور یعقوب کی اولاد پر پورا کرے گا، جیسا کہ اس نے تیرے آباء و اجداد پر کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور اصحاب ایکا کی قوم کی طرف بھیجا گیا، جو موجودہ شمال مغربی سعودیہ عرب یا جنوبی اردن کے علاقوں میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دہی سے روکا، مگر جب وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن میں آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا گیا ہے، کیونکہ آپ فصیح اور بلیغ کلام کرنے والے نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق شام یا موجودہ اردن کے علاقے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، مگر آزمائش کے طور پر آپ کا مال، اولاد اور صحت سب کچھ لے لیا گیا، لیکن آپ نے صبر اور عبادت نہ چھوڑی۔ آخر کار اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ جب فرعون کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل کو عصا کی مدد سے تقسیم کیا اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامیت سے نجات دلائی۔ انہیں اللہ نے براہ راست بات کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنایا گیا اور انہیں بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ خطابت میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی اور اصلاح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ قرآن فرماتا ہے، اے میری قوم، تم ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہو اور تمہارا رب بڑا غفور و رحیم ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور میری بات مانو۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی اور بادشاہ بنا کر بھیجا۔ نوجوانی میں انہوں نے جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو ہرا کر انصاف قائم کیا۔ اللہ نے انہیں زبور عطا کیا۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق موجودہ فلسطین اور اسرائیل کے علاقوں سے تھا اور ان کی حکومت کا مرکز یروشلم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنات پر بھی حکومت رکھتے تھے۔ وہ فلسطین کے شہر یروشلم میں رہے۔ ان کا دور حکومت بہت عظیم تھا۔ قرآن میں ان کے عدل، فہم اور حکمرانی کی کئی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو قوم بلبک کی طرف بھیجا گیا تھا، جو اس وقت موجودہ لبنان کے علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے بت پرستی کی مذمت کی، قوم نے ان کی مخالفت کی، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام نے صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی۔ قرآن فرماتا ہے، اور بے شک الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیسع علیہ السلام بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر بطور نیک اور صابر نبی آیا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ممکنہ طور پر عراق یا شام کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ صابر اور نیک تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ وہ ثابت قدم اور پرہیزگار تھے، اگرچہ ان کی قوم کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم نینوی موجودہ عراق کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم نے ان کی نبوت کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ وہ ناراض ہو کر بغیر حکم الہی کے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بعد میں ان کی قوم ایمان لے آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ وہ بزرگ، صالح اور دعا گو تھے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ وہ کم عمری ہی سے علم اور بصیرت کے حامل تھے۔ انہیں فلسطین میں شہید کر دیا گیا چونکہ وہ ظلم کے خلاف تھے۔ ان کا مزار مبارک دمشق شام میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وہ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ قوم نے ان کے خلاف سازشیں کی اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قیامت کے دن واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ مکہ مکرمہ موجودہ دور میں سعودیہ عرب میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ مشرکین مکہ کی شدید مخالفت کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور وہیں سے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا۔ جزاک اللہ۔